السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسٹری ہسٹری کے چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ عثمانی خط و کتابت، پیغامات، پارسل یا سامان ترسیل کرنے کا بہترین نظام۔ جی ہاں ناظرین کرام، عثمانی سلطنت میں ایک ڈاک تنظیم تھی جس میں عثمانیوں نے اتنی حد تک ترقی کر لی تھی کہ یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آج میں آپ کو عثمانی سلطنت کے ایک ایسے نظام کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو اس دور میں حیرت انگیز رفتار اور خفیہ طاقت کی علامت تھا۔ اولاغ ڈاک نظام۔ عثمانیوں نے اس نظام کو اولاغ ڈاک نظام کا نام دیا۔ اولاغ ڈاک نظام تھا کیا؟ اولاغ عثمانی سلطنت کا سرکاری ڈاک اور قاصدوں کا منظم نظام تھا۔ اس کا کام تھا سلطنت بھر میں سرکاری پیغامات، فرمان اور خبریں بہت تیزی سے پہنچانا۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں آپ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں اور وہ فوراً سے پہلے دوسری طرف پہنچ جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں جہاں اتنی حد تک ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی تو عثمانی سلطنت اپنے پیغامات کس طرح اتنی تیزی سے پہنچاتے تھے، تو اس کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ نظام کام کیسے کرتا تھا؟ سلطنت بھر میں ہر 30 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر خاص اسٹیشن بنائے گئے تھے جنہیں منزل کہا گیا۔ ان اسٹیشنز پر تازہ گھوڑے رکھے جاتے تھے تاکہ قاصد جو ہے وہ دور سے سفر کر کے اپنے تھکے ہوئے گھوڑے کو وہاں آرام کے لیے چھوڑے اور تازہ گھوڑا اٹھا کر اس پر بیٹھ کر سوار ہو جائے۔ قاصد کے آرام اور کھانے پینے کا انتظام بھی وہاں پر موجود ہوتا تھا اور راستے کی رہنمائی کا مکمل نظام بھی مہیا کیا جاتا تھا۔ قاصد ان اسٹیشنز پر پہنچ کر فوراً گھوڑا بدلتا اور بغیر وقت ضائع کیے آگے روانہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح وہ بغیر رکے سینکڑوں میل تیزی سے طے کر لیتا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں سلطان کی طرف سے پیغامات قاصد کے ذریعے دوسری سلطنت کے سلطانوں کی طرف بھیجا جاتا تھا، تو عثمانیوں نے اسے منظم کرنے کے لیے اولاغ ڈاک نظام بنایا۔ اب بات کی جائے کہ یہ کب قائم کیا گیا۔ یہ نظام عثمانی سلطنت کے ابتدائی دور میں ہی قائم کیا گیا تھا، لیکن سلطان بایزید اول نے اسے باقاعدگی سے شروع کیا۔ پھر سلطان محمد فاتح نے اس نظام کو منظم کیا اور اس کے لیے باقاعدہ قانون بھی بنایا اور پورے اناطولیہ میں اسٹیشنز بنائے۔ سب سے زیادہ ترقی سلطان سلیمان قانونی کے دور میں ہوئی جب سلطنت بھر میں یہ نظام پھیل گیا اور دنیا کے تیز ترین ڈاک سسٹمز میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اس کی مثال یوں لے لیتے ہیں جیسے کہ استنبول سے بغداد کا فاصلہ تقریباً 1600 کلومیٹر تھا۔ اولاغ نظام کی بدولت سرکاری پیغام 8 سے 10 دن میں وہاں پہنچ جاتا تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، گھوڑے پر سوار 1600 کلومیٹر کا فاصلہ اور صرف 8 سے 10 دن میں طے ہو جاتا تھا۔ یہ صرف ڈاک سسٹم نہیں تھا بلکہ خفیہ نگرانی کا ذریعہ بھی تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، عثمانی سلطان کافی تیز تھے۔ سلطان اس نظام کو ولایتی گورنروں کی جاسوسی کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ مرکزی حکومت جو ہے وہ خفیہ قاصد بھیج کر گورنروں کی وفاداری چیک کیا کرتی تھی، بغاوت کی خبریں بھی معلوم کیا کرتی تھی اور مقامی معاملات پر رپورٹ بھی تیار کرواتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت اتنی بڑی ہونے کے باوجود اپنے مرکزی کنٹرول میں رہی۔ اور عثمانی زبان میں اس سے کیا کہتے ہیں؟ ناظرین کرام، عثمانی زبان میں اسے منزل تشکیلات کہا جاتا ہے، یعنی کہ منزل تنظیم۔ یہ تنظیم سلطنت کی شاہراہوں پر اس قدر باقاعدہ بنی تھی کہ آج بھی عثمانی آرکیوز میں اس کی اسٹیشنز کی فہرستیں موجود ہیں۔ اس خفیہ ڈاک نظام کے بارے میں آپ کو جان کر کیسا لگا؟ جو کہ شاید واٹس ایپ جیسی تیز ترین سہولت مہیا تو نہ کر سکتا تھا، لیکن عثمانیوں کے دور میں یہ تیز ترین ٹیکنالوجی کے طور پر ہی مانا جاتا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں یہ سلطان کا خفیہ ہتھیار بھی تھا جس سے وہ اپنی پوری سلطنت پر نظر رکھا کرتے تھے۔